السلام علیکم دوستو، پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات بدلنا شروع، ضمانتوں پر ضمانتیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوستو، میں آپ کے سامنے دو تین اہم چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا بیانیہ یا اپنا جو ہے وہ سنٹانس بدل لیا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ رہی ہے تو وہ صرف اس بات پر بیٹھ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو دھاندلی ہوئی ہے، اس کے متعلق، اور جو رجیم چینج کے اوپر جو باتیں ہو رہی تھیں ان چیزوں کے متعلق یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اگر بات چیت ہوئی ہے تو وہ صرف اس بات پر ہو رہی ہے کہ جو احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ضمانتوں پر ضمانتیں جو ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کی تمام ضمانتیں ہو گئی 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ اسی طرح آج پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے جو امیدوار ہیں عمر ایوب خان صاحب، ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ بھی آپ کہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر 23 مقدمات کی ضمانتیں ہو گئی ہیں۔ 23 مقدمات کی ضمانتیں 1 گھنٹے کے اندر اندر ہو گئیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، تحریک انصاف کو کچھ اچھا ملنے والا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے جو اس وقت ماحول ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، یا تحریک انصاف کے لیے اس وقت جتنے بھی معاملات ہیں وہ اچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا تحریک انصاف اپنا وزیر اعظم لا سکے گی؟ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف اس وقت اس پوزیشن میں آ رہی ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم لے آئی۔ آصف علی زرداری جو ہے وہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی بڑی گیم کر سکتا ہے، اور وہ اس کی گیم جو ہے وہ یہی ہونی ہے کہ وہ عین ٹائم پر آ کر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کر دیں۔ پیپلز پارٹی اگر نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھتی تو نون لیگ جو ہے وہ حکومت نہیں بنا سکے گی، اور اگر حکومت نہیں بنا سکے گی تو جو ہینڈلرز ہیں ان کا کیا بنے گا، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کیا بنے گا، وہ کیا کریں گے؟ اور اگر تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے تو میاں برادران یا مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی صرف انجوائے کرے گی۔ دونوں صورتوں میں پیپلز پارٹی انجوائے کرے گی، اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم کوئی وزارتیں نہیں لیں گے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کریں گے کہ آپ کو ووٹ ڈال دیں، ووٹ کاسٹ کر دیں وزیر اعظم کے لیے، اور وہ بھی عین ٹائم پر۔ اگر اسد قیصر نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کر لی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، صرف ہلکا سا اشارہ کر دیا اسد قیصر صاحب نے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھی ہوگی پیپلز پارٹی، صرف ہلکے سے اشارے پر، اور غیر مشروط بیٹھیں گے، کیونکہ انہیں اگلے 5 سال کے لیے جو ہے یہ حکومت نہیں چلنی نون لیگ سے، کیونکہ پیپلز پارٹی کسی بھی ٹائم نیچے سے قالین کھینچ سکتی ہے، نیچے ان کا جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ فوراً گر سکتی ہے۔ یہ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے نون لیگ جو ہے وہ شش و پنج میں مبتلا ہے، شکوک و شبہات ہیں، وہ اس کو تحفظات ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم نئی شیروانی سلوا چکے تھے، اور سلوانے کے لیے دے دی ہوئی ہے، مگر اس کو ابھی کنفرم نہیں کر رہے کہ میں پہنوں گا کہ نہیں پہنوں گا، کیونکہ ان کے ساتھ یہ اس ٹائم پرابلم چل رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم بنتے ہوئے کبھی نظر آتے ہیں اور کبھی نظر نہیں آتے۔ اسی طرح اگر پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا ساتھ چھوڑ دیا تو تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی میاں اسلم اقبال کو کامیاب کروا لے گی۔ میاں اسلم اقبال اگر کامیاب ہو جاتا ہے وزیر اعلیٰ بننے میں، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ نون لیگ کے جو گلو بٹ بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ جیسے علی امین گھنڈا پور نے کے پی کے گلو بٹوں کے ساتھ کرنا ہے، وہی اس سے زیادہ میاں اسلم اقبال نے کرنا ہے، کیونکہ اس کی وہ تقریر آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں اس نے کہا تھا رب کعبہ کی قسم، اور رب کعبہ کی قسم کھانے والا بندہ بڑی مشکل ہے کہ وہ کسی کو معافی دے سکے۔ اگلے ولاگ تک وزیر اعظم عمر ایوب بننے کے چانسز ہیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔